بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل نے پچھلی جمعرات کی شب دیر گئے پورے ایران میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں نامزد میں یورینیم افروزگی کے پلانٹ کو نقصان پہنچانے اور تہران میں اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور جوہری سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جمعرات کی شب حملوں کی پہلی لہر کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ملک کی پرامن جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے لاپرواہ حملوں کی مذمت کی۔ اس کے بعد ایران نے ایفائے عہد اور شیر کی دھاڑ کے ناموں سے اسرائیل پر جوابی فضائی حملے شروع کر دیے ہیں، اور ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی امریکی حمایت پر فوجی کارروائیوں کے بعد ایران کو جواب میں دفاعی کارروائیوں کا حق مل چکا ہے، اور اس کی تائید پاکستان سمیت اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے بیشتر اراکین کی جانب سے کی جا چکی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ نامزد کا جوہری پلانٹ عالمی جوہری نگراں ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے زیر نگرانی کام کر رہا تھا، اور یہ کہ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں سے ریڈیائی تباہی کا خطرہ تھا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے بدمعاش اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اعلان کیا ہے یہ آپریشن اسرائیل کی بقا کے لیے ایرانی ایٹمی خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ حالانکہ اس مارچ میں امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے کانگریس کو بتایا کہ ایران کا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ اپنی بلند ترین سطح پر ہے اور کسی جوہری ہتھیار نہ رکھنے والے ملک کے لیے اس کی مثال نہیں ملتی۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا ہے، کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کی اجازت نہیں دی ہے، جسے انہوں نے 2003 میں معطل کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس اکتوبر میں ایران اور اسرائیل کے مابین فضائی حملوں کے ہونے والے تبادلے کی سماجی میڈیا میں پیشگی اطلاع دینے والے CIA کے سابق ایجنٹ آصف ولیم رحمان کو اہم قومی راز افشا کرنے پر 37 ماہ کی سزا سنائی جا چکی ہے، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کا اصل ہدف ایرانی حکومت اور وہاں مروج اسلامی جمہوری نظام ہے۔ اس لیے یہ سوچ دنیا بھر میں تقویت پا رہی ہے کہ امریکی سرپرستی میں اسرائیل کے حملوں کے بیان کردہ ہدف کے علاوہ ایک وسیع مقصد بھی ہے، اور یہ تہران میں حکومت کی تبدیلی ہے۔ حملہ آور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایران کے فوجی اثاثوں، اہم فوجی اور سیاسی شخصیات کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں ملک کے اندر احتجاج کا ایک ایسا سلسلہ جنم لے گا جو بالآخر ایک بغاوت میں تبدیل ہو جائے گا جو اسلامی جمہوریہ کو گرا دے گی۔ مگر یہ ایک جوا ہے جس کے تباہ کن نتائج بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران میں جو تھوڑی بہت اپوزیشن موجود ہے وہ شدید باہمی اختلاف کا شکار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ساری کارروائیوں میں ملوث نہیں ہیں، مگر سچ یہی ہے یہ حملے نتنیاہو ٹرمپ ٹیلی فون کال کے بعد اور امریکی اشیرباد کے ساتھ کیے گئے، جبکہ ایران کو اس کے دوستوں کی جانب سے پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اسرائیل ایران پر نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ مگر ان حملوں میں انفرادی طور پر ملک کی فوجی قیادت اور ایٹمی سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، ایران اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اسی لیے ایران کی جانب سے رد عمل کا سلسلہ جلد ختم نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ایران کے حال ہی میں روس کے ساتھ کیے جانے والے تصویراتی شراکت داری کے معاہدے کی اہمیت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید برآں ایران کے خلاف اسرائیل کی ان کارروائیوں سے یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل اب پوری عرب دنیا میں جس ملک کو بھی چاہے گا وہ اس کے نشانے پر ہوگا۔ ساری عرب دنیا کو اسرائیل سے بچنے کے لیے امریکہ کو تسلسل کے ساتھ خراج دینا پڑے گا، ورنہ وہ بھتہ وصولی کے لیے اپنے علاقے بدمعاش کو حسب ضرورت خطے میں امن اور اسرائیل کے وجود کو خطرے کے نام پر متحرک کر دے گا۔ ابھی وقت ہے، اسلامی دنیا خصوصاً عربوں کو آنکھیں کھولنا ہوگی، ورنہ جو کچھ غزہ اور ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اپنی اور پرائی آگ کی سوچ کو بدلنا ہوگا اور تعصب کی اینک اتار کر ملت اسلامیہ کی وحدت کے جامع تصور کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ جب دنیا کے 57 اسلامی ملک اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان یکجان و ہم آواز ہوں گے تو ہی ہم سب کو ان عالمی غنڈوں سے تحفظ مل سکے گا، اور ساتھ ہی کشمیر و فلسطین کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔